بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الخیار، یہ باب خیار کے متعلق۔ خیار کے متعلق مختصر القدر ہدایہ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہے کہ خیار 3 قسم پر ہے: خیار رؤیت، خیار شرط، خیار عیب۔ خیار کا کیا مطلب ہے کہ نقد کے طور پر کوئی چیز نہ لے، بلکہ کیا کرے، بعد میں لینے کے لیے وہ کہہ دے کہ مجھے کیا کر دے، 3 دن کی مہلت دے، اس کو خیار شرط کہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد پھر ہم نفاذ کریں گے، یعنی کسی چیز کو نافذ کریں گے، یا خریدنے کا یا نہ خریدنے کا کہوں گا تجھے۔ ہمارے ائمہ حضرات کے نزدیک خیار مجلس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ بس خیار مجلس کا مطلب یہ ہے نا کہ آپ کو یہ کہا جائے گا کہ یہ چیز آپ خرید رہے یا نہیں، جب تک یہ گفتگو مسلسل رہے، جاری رہے، تو اس وقت تک یہ رہے گا، ورنہ پھر ختم ہوگا۔ اور پھر یہ خیار مجلس جو ہے نا، یا یہ خیار جو ہے، ہمارے حضرات کے نزدیک دونوں کو حاصل ہے، اور ایک بھی کر سکتے، مشتری ہو یا بائع ہو۔ اور پھر اس خیار کا کیا کرنا، ختم کر دینا ہمارے نزدیک ایک دوسرے کی رضامندی کے بغیر نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرے گا، خبر کرے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ چیز نہیں لے رہا یا لے رہا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ اور ایک خیار رؤیہ۔ خیار رؤیہ کا مطلب ہے کہ پہلے سے کوئی چیز خریدی ہونا، بعد میں جب دے کے تب اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چیز اپنی صفت پر باقی ہو، اس میں کوئی تغیر نہ آیا ہونا، تو یہ کیا نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں خریدنا چاہتا۔ لیکن اگر اس چیز میں کوئی تغیر وغیرہ ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے، نہ خریدنے کا کہہ سکتا ہے۔ اور یہ خیار کب ختم ہوگا، جب وہ دیکھ لے اس چیز کو۔ اور ایک خیار عیب۔ خیار عیب کا مطلب یہ کہ اس نے کسی چیز کو خریدا، بعد میں جب عیب نکلا نا، اس نے کہا تھا کہ یہ سلیم چیز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، بعد میں خرابی نکلی، پھر وہ عیب حدث بھی ہو سکتا ہے، یعنی حادث عیب قدیم بھی ہو سکتا ہے، تو اسی کے مطابق کیا ہوگا، رد کرنا ہوگا۔ الفصل الاول عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابن عمر سے کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا: المتبایعان، بائع و مشتری، کل واحد منهم بالخیار علی صاحبہ، ایک دوسرے پر اسے اختیار حاصل ہے، ما لم یتفرقا، جب تک مجلس بیع سے جدا نہ ہو، الا بیع الخیار، ہاں بیع اختیار میں کیا ہے، 3 دن تک اختیار ہے، متفق علیہ۔ وفي رواية لمسلم إذا تبايع المتبايعان فكل واحد من بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا، کہ جب تفرق نہ آئے، تفرق بالابدان بھی مراد ہے، تفرق بالمجلس یا تفرق بالاقوال، او يكون بيعهما عن خيار، ہاں اگر ان کی بیع خیار کے ساتھ پیدا کرنا، بیعهما عن خیار، جب ان کو اختیار دیا گیا ہونا، فقد وجب، تو اب کیا ہے، واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ اب جب ایک نے ایجاب کیا ہو، پھر روایت لترمذی البیعان، یعنی بائع و مشتری بالخیار ما لم يتفرقا یختارا، یہ اختیار کرے یا جدا نہ ہو جائے۔ وفی المتفق علیہ، متفق علیہ حدیث میں ہے نا، بخاری مسلم میں، ویقول احدهما لصاحب اختر، کہ تم اختیار کر دو، بدل و اختار، اختیار کی جگہ پر اختر کا لفظ آیا ہے۔ اب یہاں پر اختلافی مسئلہ ہے، حضرت امام شافعی وغیرہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک خیار مجلس جو ہے نا لازم نہیں ہے، بلکہ صرف مستحب وغیرہ ہے۔ اور یہ کیا ہے، صرف جائز بات ہے نا کہ کسی کو خیار شرط حاصل ہو، یا رؤیت، یا خیار عیب، یا خیار تعیین وغیرہ کسی چیز میں تعین کرنا چاہے، یا خیار قبول کے مسئلوں سے کہہ دیا کہ میں تو یہ چیز بیچ رہا ہوں، آگے اس کو کیا ہے، اختیار حاصل ہے، خریدنا چاہے یا نہ چاہے، پیشکش کرنا۔ ہمارے احناف حضرات کے لیے یہ دلیل ہے کہ دیکھیں قرآن کریم میں ہے کہ اوفوا بالعقود ہے، کہ جب کوئی بیع تراضی کے ساتھ ہو رہی ہو نا،
تو اس میں ایک آدمی ایجاب بھی کر سکتے، ایجاب کے بعد جب تک قبول نہ ہونا بیع تام نہیں ہوگی۔ ہاں ایجاب و قبول سے پھر بیع تام ہو جاتی ہیں۔ اور خیار، یہاں پر جو خیار ہے نا کہ یہ خیار کب ختم ہوگا مجلس والا؟ جب تفرق آ جائے۔ تو تفرق سے کیا مراد ہے؟ تفرق سے تفرق بالابدان بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے جدا ہو جائے، اور تفرق بالاقوال بھی مراد ہو سکتا ہے۔ تفرق بالاقوال کا معنی یہ ہے کہ اس مجلس کو ختم کر دی، کسی اور بات میں لگ جائے۔ وان حکیم بن حزام قول، حکیم بن حزام سے اب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا، اگر یہ سچ کہے دونوں، یعنی سمن و بیع وغیرہ میں کیا کر دے، عیب وغیرہ کو نہ چھپائے، و بینا واضح کر دی، بوری کلہما فی بیہما، برکت ہوگی، و ان کتما و کذبا، اگر عیبوں کو چھپائے اور جھوٹ کہے وہ چیز اس صفت کی نہ ہو، محقت برکت بیہما، تو بیع کی برکت ختم ہوگی۔ متفق علیہ۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول، ابن عمر سے کہتے ہیں قول رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتی ہوئی کہا کہ یا رسول اللہ انی اخذ فی البیوع، مجھے بیع میں تجارت وغیرہ میں دھوکا ہو جاتا ہے، دھوکا کھاتا ہوں۔ فقال، فرمائے کہ اذا بایعت فقل لا خلابۃ، جب آپ کسی سے بیچنا خریدنے کا معاملہ کرو نا تو اس سے پہلے سے کہنا کہ لا خلابۃ، غبن خدیعہ دھوکا وغیرہ ہمارے بیچ نہیں ہوگا، صاف بتا رہا ہوں پہلے سے تمہیں۔ فکان رجل یقول، تو پھر وہ شخص کیا کرتا تھا، اپنے لیے خیار رکھتا تھا، فوراً کسی چیز کو نہیں خریدتا تھا۔ متفق علیہ۔ الفصل الثانی عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ البیعان بالخیار ما لم يتفرقا الا يكون الصفقۃ خیار، ہاں اگر اختیار والا صفقہ ہو، یعنی خریدنے فروخنے کا معاملہ ہو بیع خیار والا، تو اس وقت مجلس ختم نہیں ہوتی۔ ولا يحل له ان يفارق صاحبه، اور اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کیا کر دے، اپنے صاحب کو جدا کر دے، خشیت استقیلہ، اس خطرے سے کہ کہیں مجھے کیا نہ کر دے، اقالا نہ کر دے میرے ساتھ، یعنی بیع کو ختم نہ کر دے۔ جیسے ابن عمر سے کبھی کیا تھا، خیال تھا، وہ کیا کر دیتے جب کسی کے ساتھ بیع وغیرہ کرتے تھے نا تو اس مجلس سے چلے جاتے تھے کہ کہیں میرا یہ جو عقد ہے ختم نہ کر دے، اقالا نہ کر دے۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد والنسائی، اس لیے وہ شوافی حضرت کیا کرتے ہیں، تفرق بالابدان کو لیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک کیا ہے، تفرق بالاقوال بھی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتفرقن اثنان الا عن تراض، کہ جو بھی بھائی وہ مشتری ہو راضی ہونے سے پہلے جدا نہ ہو، بلکہ جو بھی اپنے بیچ طے کر دینا رضامندی کے ساتھ طے کر دے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن جابر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اعرابیا بعد البیع، کہ بیع کے بعد اس نے دیہاتی شخص کے ساتھ جو بیع کی تھی نا اس سے اختیار دیا تھا۔ رواہ ترمذی وقال ذا حدیث صحیح غریب۔ آگے باب ہے باب الربا، یہ باب ہے سود کے متعلق۔ یا سے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ سود، انٹرسٹ، اس کے جو مسائل ہیں نا آپ کے سامنے ذکر کریں گے کہ سود کس طرح ہوتا ہے، اور سود کب متحقق ہوتا ہے، کب ربا کسی چیز میں متحقق ہو جاتا ہے، تو یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس طرح سود کی جو لعنت وغیرہ، نحوست، اسی بھی بیان کریں گے۔ ایک تو وہ ہے جو ربا بالقرآن کہلاتا ہے نا، قرآن کریم سے ہیں، کہ قرض وغیرہ پر پھر کیا کرنا، بعد میں اور سود لینا اور سود لینا بڑھانا۔ اور ایک ربا بالحدیث، جو یہاں پر 6 چیزیں بیان کی گئی ہیں نا، پھر ان 6 چیزوں پر بعد کی اور چیزیں قیاس ہو گئی، کہ مثلا یہ چیز وزنی ہے، یہ کیلی ہے، تو ان چیزوں کو کیا کرنا، ایک جنس کے ساتھ تفاضل کے ساتھ بیچنا ناجائز ہے۔ الفصل الاول، ربا کا لغوی معنی ہے الزیادۃ الخالیۃ عن العوض، عوض کے بغیر کیا کرنا، ایک زیادتی کو لینا۔
اصطلاحی معنی تو بس یہی ہے نا کہ کسی چیز کو لے جو حق نہ بن رہا ہو، کوئی عوض بھی نہ ہو اور ہم جنس کے ساتھ ہو، زیادہ لے تو کیا ہوگا؟ ایسا کرنا گناہ ہوگا، حرام ہوگا، سود ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک جو علت ہے نا کس کے لیے؟ سود بننے کے لیے قدر و جنس ہے۔ جنس کا کیا معنی ہے؟ ایک جنس کی چیز و قدر کا کیا معنی ہے کہ ایک کوالٹی وغیرہ کی ہو اور ایک ساتھ کیا کر لے، ناف کر دے، تول کر دے وغیرہ۔ اور امام شفیع اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیا ہے؟ طعم اور ثمنیت ہے کہ اگر کھائی جانے کی چیز ہو نا اور اس میں ثمن کا کیا ہو، ثمن کی صلاحیت۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس میں طعم ہو یعنی کھانے کی چیزیں ہو اور کیا ہو؟ ادخار کی ذخیرہ کی جا سکتی ہو، ایسی چیزوں میں کیا ہوگا؟ سود ہوگا۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے آکل الربا، سود کھانے والے پر، وہ منہ کی لہو اور سود کھلانے والے پر بھی۔ سود میں اگر کوئی آدمی رضی ہونا جو عوض دے رہے خلی ہیں، اس کے بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے یا جو کچھ دے رہے، اگرچہ رضامندی سے ہو، کھلانے والا بوجہ مجبوری کھلا یا بوجہ رضا، دونوں صورتوں میں لعنت کا کام ہے۔ وکاتبہ، لکھنے والا، وشاہدی، اس کی دو گواہ، وقال فرمائے ہم سواء، سب گناہ میں برابر ہے۔ رواہ مسلم۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، عبادہ سے اب کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، البر والبر بالبر، گندم گندم کی عوض، والشعر بالشعر، جو جو کے بدلے، والتمر بالتمر، کجور کجور کے بدلے، والملح الملح مثلا مثلا بمثل، یہ مقدار میں ایک جیسی ہونی چاہیے یہ چیزیں، سواء بسواء، اس کے لیے تاکید ہے، یدم بیدن، اور ہو بھی کیا نقد، ہاتھ در ہاتھ، فإذا اختلفت هذه الأصناف، لیکن اگر ان صنف میں اختلاف ہے کیا منع سونے کے بدلے میں کیا دیا جائے مثلا چاندی، یا کیا جائے مثلا گندم کے بدلے میں کھجور، یا کھجور کے بدلے میں نمک وغیرہ، فبیعوا کیف شئتم، پھر تفاضل کیا ہوگا؟ جائز ہوگا، متساوی بھی، درست تفاضل کے ساتھ بھی، دکان یدن بین، لیکن ایک شرط ہے کہ نسیئہ نہ ہو، نسیئہ کی صورت میں پھر کیا کرنا؟ اگرچہ جنس مختلف ہو، نسیئہ یعنی قرض ادار دینا جائز نہیں۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل یدا بید، فمن زاد، اگر کسی نے ان چیزوں میں کیا کر دی؟ زیادتی دی، او استزاد، اس سے مانگی، فقد اربا، اس نے ربا کیا، الآخذ والمعطی فیہ سواء، گناہ میں دینے والا لینے والا دونوں برابر ہے۔ رواہ مسلم۔ وعنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبیع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل، اگر سونا آپس میں بیچنا ہو یا خریدنا ہونا تو متساوی ہو، برابر ہو بالکل۔ جید اور ردی ہونے کا ہمارے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ ولا تشبوا بعض علی بعض، بعض بعض سے زیادہ نہ کرو، یا تشبوا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل، چاندی چاندی کے بدلے تو بالکل برابر سرابر۔ ولا تشبوا بعض علی بعض ولا تبیعوا منها غائبا بناجز، اس طرح سے اگر ایک حاضر ہو دوسرا کیا ہو؟ غائب ہو۔ مثلا ایک آدمی نے چاندی دینا فی الحال بعد والا کہہ دے، دوسرا کہتے کہ بعد میں دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں غائب ہے، کہ ناجز منع نقد، غائب منع ادار، تو ایسا کرنا جائز نہیں۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لا تبیع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن، وزن کے ساتھ ہو۔ وعن معمر ابن عبد اللہ قولی سے کہتے کنت اسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں اپنے کی فرماتی سنتا تھا کہ الطعام بالطعام مثلا بمثل، کی بھی برابر سرابر۔ رواہ مسلم۔ وعن عمر رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذهب بالذهب ربا، سود کے سونا سونے کے بدلے میں دینا سود بنتا ہے، ہاں، الا ہا او ہا، ہاتھ جب کیا ہو؟ ہاتھ در ہاتھو، اسی وقت، تفرق عن المجلس سے پہلے پہلے تقابض ضروری ہے، دونوں پر قبضہ ضروری ہے تو درست، ورنہ نہیں۔ یعنی زیادتی تو ویسے بھی ناجائز ہے کیونکہ دونوں ایک جنس سے۔
اور اگر جنس ایک نہ ہو، مثلا ایک طرف چاندی دوسری طرف سونا، تو پھر ادھار ناجائز ہوگا، تفاضل درست ہوگا۔ والوارق بالوارق ربا الا ہا اوہا، ہا من خود انت و اعطینی، دے دے مجھے، خود کے دیے ایک دوسرے سے۔ والبر بالبر ربا الا ہا اوہا، والشعیر بالشعیر ربا الا ہا اوہا، والتمر بالتمر ربا الا ہا اوہا، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید نبی حریرۃ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، پیغمبر علیہ السلام نے ایک آدمی کو خیبر علاقے کی طرف عامل گورنر وغیرہ بنا کر بھیجا کہ تم جاؤ وہاں سے خراج وغیرہ اور چیزیں جمع کر دو۔ فجاء بتمر جنیب، تو اس نے بہتر قسم کی کھجور لائی، جید۔ فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اکل تمر خیبر، ہکذا کیا خیبر کی ساری کھجور ایسی ہیں؟ قال کہ لا ایسا نہیں، واللہ یا رسول اللہ انا لنأخذ الصاع من هذا بصاعین، ہم تو کیا کرتے ہیں ان کھجور کے بدلے میں 2 صاع کسی سے لیتے ہیں، یعنی بدلے میں۔ وصاعین بثلاث، اگر 2 دینے ہونا تو 3 دے گا وہ ہمیں۔ فقال فرمایا لا تفعل، ایسا نہ کر، کیونکہ کھجور ایک جنس سے، اگرچہ تمہاری کھجور جید ہونا تم اس کے بدلے میں کیا کر دو، ردی کھجور زیادہ لونا تو تمہارے لیے حرام ہوگا، کیونکہ جید ردی ہونے کے اعتبار نہیں، جنس ہے کہ بس ہے۔ اگر آپ نے بدل نہیں ہے یا اچھی کھجور آپ نے لینی ہے تو پھر کیا کرو، پہلی کیا کر دو، اپنی ردی کھجور کیا کر دو، پہلے اسے بیچ دو، کسی کو دو، اس کے بدلے میں جو پیسہ سامان آئے اس سے اچھی کھجور خرید لینا، لیکن یہ تبدیلی اور یہ بدلنا جائز نہیں۔ فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراہم، تم سب کو کیا کر دو، جو تمہارے پاس اسے بیچ دو، ثم ابتع بالدراہم جنیبا، پھر انہی پیسوں سے کیا کرنا، عمدہ کھجور خرید لینا۔ وقال فی المیزان مثل ذلك، اور اس طرح سے وزن میں بھی یہی بات ہے، متفق علیہ۔ وعن ابی سعید قال جاء بلال الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر برنی، پیغمبر علیہ السلام کے پاس حضرت بلال علیہ السلام نے ایک اچھی قسم کی کھجور لائی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این هذا، اسی پوچھا کہاں سے لائی ہیں؟ قال کہ کان عندنا تمر ردین، ہمارے پاس ردی کھجور تھی، فبعت منه صاعین بصاع، میں نے 2 ردی کھجور جو ہے نا 2 صاع بیچ دی، اور اس کے بدلے میں ایک اچھا صاع میں نے لیا کھجوروں کا، بصاع۔ فقال کا اوہ میں نے اف، یہ کیا عین الربا، عین الربا، یہ تو عین سود ہے، اس میں شک نہیں، لا تفعل، ایسا نہ کرو، ولیکن اذا اردت ان تشتری، اگر آپ نے اچھی کھجور خریدنی ہے تو کیا کر لے آپ، پہلے فبیع التمر ببیع آخر، پہلے اپنی کھجور کسی اور چیز کے بدلے میں فروخت کیا کرو، ثم اشتری به، پھر اسی چیز سے کیا کر لینا، اچھی کھجور خرید لینا، متفق علیہ۔ وعن جابر قال جاء عبد فبايع النبي صلی اللہ علیہ وسلم على الہجرہ، ایک آدمی آیا اور غلام، اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی، کس پر، ہجرت وغیرہ پر، وعدہ وغیرہ کیا۔ ولم يشعر انه عبد، آپ علیہ السلام کو اس وقت پتہ نہ چلا کہ یہ کیا ہے، غلام۔ فجاء سیدہ یریدہ، اس کا آقا اس سے چاہ رہا تھا کہ یہ میرا غلام ہے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعنی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مجھے بیچ دو۔ فاشتراہ بعبدین اسودین، پیغمبر علیہ السلام نے اس غلام کو 2 کالے غلاموں کے بدلے خریدا۔ ولم یبایع احدا بعدہ حتی یسألہ اعبد هو او حر، بعد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بیعت نہیں کرتے تھے، پہلے پوچھتے تھے کہ آپ غلام یا آزاد آدمی ہیں، اور اس غلام کو خریدے کیونکہ وہ مسلمانوں کے طبیعت وغیرہ کیا نہیں چاہ رہے تھے کہ اسے واپس کر دے، رواہ مسلم۔ تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ جو مال ربا والا نہ ہونا اس میں تفاضل جائز ہے، جس یہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر دیا، ایک غلام کے بدلے 2 غلام دیے۔ اس سے بعض علماء استدلال کرتے کس طرح سے ایک حیوان کا 2 حیوانوں کے بدلے میں فروخت کرنا کیا ہے، جائز ہے، جب جنس ایک ہو یا مختلف ہو، نقد ہو۔ لیکن اگر قرضے کے ساتھ ہو، یعنی ادھار کے طور پر ایک جانور دے اور بعد میں کہا ہے کہ مجھے اس کے بدلے 2 دینا، تو اس کو بعض علماء نے منع فرمایا ہے۔ اور ادھار کے ساتھ کیا کرنا، جانوروں کو بیچ دینا، ہمارے نزدیک بھی کیا ہے، ممنوع ہے۔
اگر حیوان کی بیع دست بدست ہو یعنی ہاتھ در ہاتھ و تفاضل کے ساتھ جائز ہے، مثلا ایک بکری ہے 2 بکری بدلے میں لے، لیکن نصیعہ میں اختلاف امام سے کے نزدیک منع ہے، کیونکہ اتحاد جنس کی وجہ سے نصیعہ ہمارے نزدیک آرام ہے نہ، جو جنس سے کو تفاضل درست۔ امام شفیع وغیرہ کے نزدیک کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہمارے لیے ایک اور مستدل ہے کہ نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحتاً، اور شافعی کے لیے یہ حدیث ہے جو یہاں پر بیان کی گئی، اس طرح سے اور بھی یہ حدیث ہے۔ ہم کہیں گے یہ ضرورت مجبوری پر محمول ہے، ابتدائی اسلام پر محمول ہے۔ یہ کہیں گے کہ نا حدیث میں جو بیع ہو چکی ہے نا، آیت ربا سے پہلے کی بیع ہے، اس وقت ربا کا حکم نہیں آیا تھا۔ وعنہ قول نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الصبرۃ من التمر، کہ اگر کیا ہو کھجور کا ڈھیر کسی نے لگا رکھا ہونا تو اس سے بیچنا جائز نہیں ہے، لَيَعْلَمُ مَكِيلَةَ بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّ مِنَ التَّمْرِ، کہ جب اس کا کیل معلوم کیل کے ساتھ نہ ہو، برتن وغیرہ معلوم نہ ہو یا یہ معلوم نہ ہو، وزن نہ کیا گیا ہونا، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ جزافاً اٹکل کے ساتھ تخمینے کے ساتھ بیچنا جائز نہیں۔ وعن فضالة بن ابی عبید قال ساکت اشترت یوم خیبر قلادة ب12 دینارا، کہ خیبر کے دن جس وقت خیبر جنگ ہو گئی تھی نا، اس وقت میں نے ایک ہار قلادہ خریدا 12 دینار سے، فیہا ذہب و خرز، اس ہار میں قلادے میں نیکلیس میں کیا تھی، اس میں سونا بھی تھا، سونا وغیرہ، و خرز، اور اس میں سیپی وغیرہ بھی لگی ہوئی تھی۔ ففصلتها، میں نے کیا کر دیا؟ اس سیپی وغیرہ کو، صدف کو میں نے کیا کر دیا؟ سونے سے جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ فوجدت فی اکثر من 12 دینارا، جب دیکھا میں نے نا تو اس میں 12 دینار سے زیادہ سونا بن رہا تھا۔ تو میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا کیا کہ میرے لیے ایسا کرنا درست ہو گیا نہیں؟ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے میں نے ذکر کیا، فقول فرمائے کہ لا تباع حتی تفصل، کہ یہ نہیں بیچا جائے گا یہاں تک کہ تم کیا کر دو؟ اس سے علیحدہ کر دو، الگ کر دو۔ یعنی جب آپ کیا کوئی چیز خرید لی، مثلا برتن، اگر اس میں زیادہ سونا لگا ہو ان پیسوں سے یا سونے سے جو آپ نے دی ہے، درہم وغیرہ دینار، تو پھر یہ ضروری ہے نا کہ تمہارے دینار یا دراہم زیادہ ہو اس برتن وغیرہ ہار سے، کیونکہ اس میں تو ایک سونا ہے نا، وہ تو تمہارے سونے کے بدلے ہو گیا۔ اور پھر اس میں جو کیا ہے سامان وغیرہ، لوہا وغیرہ، وہ بھی مفت میں آتا ہے۔ رواہ مسلم۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا آكِلُ الرِّبَا، ایک اس زمانے میں کہ کوئی بھی سود کا یہ بغیر نہیں رہے گا، سود میں ملوث ہوگا کسی نہ کسی طرح سے، اس کی بو وغیرہ تو اسے پہنچ جائے گی۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَسَبٌ مِّن بُخَارٍ، اگر سود نہ کھائے نا تو اس کا جو بخار ہے وہ تو اسے پہنچ جائے گا۔ بخار سے کیا مراد ہے؟ بیماری مراد نہیں، اردو والا بخار، یعنی دخان، دھواں وغیرہ مراد ہے، کہ دھواں غبار وغیرہ اسے تو پہنچ ہی جائے گا۔ کیا معنی نہیں؟ کسی نہ کسی درجے میں تو شریک ہو جائے گا۔ ممکن ہے کسی کے پاس کھانا کھانے کے لیے جائے گا، وہ کیا ہوگا؟ سود خور ہوگا، سود کے پیسوں سے کھلائے گا ضیافت وغیرہ، یا ہدیہ اگر کوئی دے گا ممکن ہے سود سے ہو، یا شاید اس پر کیا بن جائے، کہیں گواہ بن جائے یا کاتب بن جائے وغیرہ۔ وَيُرْوَ مِنْ غُبَارِهِ، ایک جگہ ہے کہ من غبار، اصابہ من بخارہ یا من غبارہ، رواہ احمد و ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين، عينا بعين من کیا یعنی حاضر ہو، یدن بید منا تقابس کے ساتھ، ولیکن بیعوا الذهب بالورق، ہاں سونا چاندی کے بدلے ہو، الورق بالذهب والبرش بالشعير والشعير بالبر، اگر جنس کو مختلف کر دے، والتمر بالتمر یا والتمر بالملح والملح بالتمر یدن بیدن، ہاتھ در ہاتھ صحیح ہیں،
ضروری ہے کئی پشے تم، ہاں زیادتی میں تمہیں اختیار ہے کہ مساوی بیچنا چاہتے ہو یا زیادہ۔ رواہ الشافعی۔ وعن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن شراء التمر برطب، اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایک آدمی کیا کرے گا ردی کھجور کے بدلے اچھی کھجور لے گا، فقال فرمایا کہ اگر کوئی یہ ردی کھجور لے رہے نا، یا یہ جو خشک کھجور ہے ذرا خشک ہو گئی ہے نا، اور یہ جو کیا ہے تازہ ہے تازہ، تو تازہ کھجور جب بعد میں رکھ دے تو اس سے وہ سکڑ جاتی ہے یا نہیں، یعنی اس میں کمی آ جاتی ہے یا نہیں۔ ایک تو ہے نا تازہ پل، اور ایک ہی ذرا پہلے کیا ہوا توڑا ہوا پل، تو اس میں فرق ہوتا ہے۔ اینقص الرطب اذا یبس یا یبسا، کہ جب یہ بہتر کھجور یا کیا ہے ترے، جب اسے رکھا جائے نا، خشک ہونے کی وجہ سے اس میں کمی آتی ہے یا نہیں آتی؟ فقال فرمائے نعم ہاں اس میں کمی آتی، فنہاہ عن ذالک، تو پھر اس سے منع کیا کہ ایسا کرنا کیا ہوگا درست نہیں ہوگا، کیونکہ کیا ہے خشک ہو چکا اس میں تو تخلخل آ جاتا ہے نا، مماثلت یہاں پر نہیں ہے۔ لیکن ہمارے حضرات کی نزدیک کیا ہے، اگر تمر رطب کے ساتھ بیچ دے مثلاً بے مثلاً ہو، تو اس طرح سے بیچنا کیا ہوگا جائز ہوگا، کیونکہ رطوبت یا یبوست جو ہے نا، یہ جودت و رداعت کی طرح ایک وصف ہے، اور وصف ہونے کا اعتبار نہیں ہے جید ردی ہونے کا۔ رواہ مالک والترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ۔ وعن سعید بن المسیب مرسلا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع اللحم بالحیوان، کہ حیوان کے بدلے میں گوشت بیچنے سے آپ علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ کب؟ جب نصیعہ کے ساتھ ہو، یعنی ادار کے ساتھ ہو۔ قال سید کان من میسر اہل الجاہلیہ، یہ جاہلیت کا جو جوا وغیرہ کے مار ہوتا تھا نا، اسی سے یہ بیع ہے، اور اسی زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے۔ رواہ فی شرح السنہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً گوشت کا حیوان کے بدلے میں بیچنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اس وقت ناجائز ہے جب کیا ہو، ایک ادھار کے ساتھ ہو۔ وعن سمرہ بن جندب ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الحیوان بالحیوان نصیحتاً، حیوان کے بدلے میں حیوان بیچنا ادار کے ساتھ جائز نہیں۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر یجہز جیشا، اس حکم دیا تھا کہ جیش لشکر کو تیار کرے، فنفدت الابل، اونٹ کم پڑ گئے، فامر یخذ علی قلائص الصدقۃ، تو اسے حکم دیا نا کہ کیا کرے زکوٰۃ کی اونٹ دیں گے۔ فکان یاخذ البعیر بالبعیرین الی ابل الصدقہ، پھر کیا کریں گے، پھر کیا کر رہے تو فکان یاخذ البعیر بالبعیرین، دو اونٹوں کے بدلے میں ایک اونٹ لیتا تھا، الی ابل الصدقۃ، صدقے کے اونٹوں کے لیے۔ رواہ ابو داود۔ الفصل الثالث عن اسامة بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الربا فی النسیۃ، سود کس وقت ہوتا ہے جب ادار، وفی روایت قال لا ربا فیما کان یدا بید، اگر ایک چیز ہم جنس ہے نا اور ہاتھ در ہاتھ ہے تو اس میں سود نہیں ہے۔ وعن عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ، عبداللہ بن حنظلہ سے مروی ہے غسیل الملائکہ، فرشتوں نے اسے غسل دیا تھا۔ قول فرما رہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ درہم و ربا یأکلہ الرجل، کہ سود کا ایک درہم جب آدمی اسے کھائے نا، اور اسے صحیح طرح معلوم بھی ہو کہ سود کا درہم ہے، وَيَعْلَمُ أَشَدُّ مِن 36 زِنْيَةً، یہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت زیادہ گناہ ہے اس کا۔ رواہ احمد والدارقطنی وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد وقال
من نبت لحم من السحت، جس کی پرورش حرام سے ہو، سود سے ہو وغیرہ، رشوت سے ہو، فالنار اولا بھی، ہوا کہ زیادہ لائق آگ اس کے لیے زیادہ لیکن جہنم جائے گا۔ وعن ابی ہریرہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 جزءا، سود کے توے سے 70 حصے ہیں، ٹکڑے جز ہے، ایسرها ينكح الرجل امه، اس کا ادنا حصہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے کیا کرے، زنا وغیرہ کرے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا وان کثر، سود اگرچہ زیادہ ہو، فإن عاقبة تسیر الى قل، اس میں برکت نہیں ہوتی، قلت کی شکل میں اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی في شعب الایمان ورواه احمد الاخیرہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ فرمائے اتیت لیلۃ اسر بی علی قوم، آج مجھے خواب میں دکھائی دیا نا کہ ایک قوم پر سے گزر رہا تھا، بطون کالبیوت، یہ منع کی ہوتی تو لیلۃ اسر بی، جب میں لیلۃ الاسراء میں تھا نا تو ایک قوم کے پاس سے میں گزر گیا تھا، بطون کالبیوت، ان کے پیٹ گروں کے برابر بڑے بڑے پیٹ تھے، فیہا الحیات ترا من خارج بطون، باہر سے ان کے پیٹوں میں سانپ دکھائی دے رہے تھے۔ فقلت، میں نے پوچھا جبریل سے، من ہؤلاء، یا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال فرمایا ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود خور لوگ ہیں۔ رواہ احمد و ابن ماجہ۔ وعن علی انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام کو اس نے سنا تھا، پیغمبر علیہ السلام لعنت کر رہے تھے، لعن آکل الربا وموکلہ وکاتبہ ومانع الصدقہ، اس طرح صدقے چھوڑنے والا، واجب کا اور نہ دینے والا، وکان ینہی عن النوح، اور نوحی کرنے سے بھی آپ علیہ السلام روکتے تھے۔ رواہ النسائی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان آخر ما نزلت آیت الربا، کہ آخر میں جو سود کی آیت نازل ہوئی نا، جو معاملات وغیرہ سے متعلق ہے، اس وقت آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور صحیح تشریح کے ساتھ وہ آیت ہمیں بیان نہیں کر پائے۔ کیا معنی؟ یعنی مفصلاً اس کی تشریح نہیں کی، یہ معنی نہیں کہ جو اصول وغیرہ ہے اسی بھی بیان نہیں کی، اصول وغیرہ قواعد آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے تھے۔ وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والریبا، بس خالص سود کو بھی چھوڑا کرو، والریبا، اور جس میں سود ہونے کا شک اسی بھی۔ رواہ ابن ماجہ والدارمی۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اقرض احدکم قرضا، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کو قرض دیا، کسی نے دیا ہو، فاہدى الیہ وحملوا علی الدابہ، اگر اسے ہدیہ دینا چاہے، جس کو قرضہ دیا ہے، اسے سواری وغیرہ پر بیٹھانا چاہے نا، تو اس کے پاس ایسا نہ کرے، اس کا ہدیہ بھی قبول نہ کرے، اس کے ساتھ نہ بیٹھے، فلا يرکبہ ولا یقبلها الا یکون جرى بینہ وبینہ قبل ذلك، ہاں اگر ان کے درمیان احسان کے معاملات ہدایہ وغیرہ پہلے سے جاری ہو پھر تو خیر ہے، لیکن اس موقع پر ایسا کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ کل قرض جر منفعتا، کہ جو بھی قرض کیا کرے منفعت کو کھینچ لے، وہ سود میں آتا ہے، ربا میں آتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ والبیہقی فی شعب الایمان۔ وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ وسلم فرمائے اذا قرض الرجل الرجل فلیأخذ ہدیۃ، اس کا ہدیہ وغیرہ نہ لے۔ رواہ البخاری فی تاریخ ہکذا فی المنتقى۔ وعن ابی بردۃ بن ابی موسیٰ قال قدمت المدینہ فلقیت عبداللہ بن السلام، ابو بردہ سے کہتے ہیں میں مدینہ جب آیا، میری ملاقات عبداللہ بن سلام سے ہوئی، بقول کہا کہ انک بیرز فیہ الربا فاشن، کہ جہاں پر آپ ہیں نا وہاں پر سود بہت زیادہ ہے، فاذا کان لک علی رجل حق، اگر کسی پر آپ کا حق ہو، فہد الیک حمل تبن او حمل شعیر او حبل قط فلا تأخذه، اگر آپ کا کسی پر حق ہو، مثلا دین وغیرہ قرض دیا ہے آپ نے نا، اگر وہ آپ کو کیا کر دے، بھوس وغیرہ کی آپ کو گٹڑے دے، حملہ تبن مانا بھوس کی گٹڑی، اور حملہ شعیر یا جو وغیرہ کا کوئی بوری دے، یا حمل بوجھ وغیرہ دے، اور حبل قطن یا چارے وغیرہ، لہسن کی کوئی بوٹی وغیرہ دے، تو اسے نہیں لینا، فإنہ ربا، کیونکہ سود میں بن جاتا ہے، سود بن جاتا ہے۔ مفت میں کیوں نہیں دے رہا تھا پہلے یہ؟ کیونکہ آپ نے جب اس کے ساتھ احسان کیا نا، اس احسان سے دب کر آپ کو یہ چیزیں دے رہے، تو اس سے پتہ چل گیا نا کہ یہ کیا کر رہے، اس دین وغیرہ قرضی کی وجہ سے آپ کو کچھ دے رہے۔ رواہ البخاری۔